بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر چاند اور سورج کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارک کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوگے، پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گا ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبود کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہاں معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومن میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف مومن رہ جائیں گے۔ اللہ کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے لوگوں سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گی، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافق کی گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انقدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو
قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوا چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جناتوں کی طرف بھاگیں گے۔ جانور پرندے درندے آپس میں خلط ملط تو ہو جائیں گے۔ ارشاد باری خداوندی ہے۔ ترجمہ: جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں، اور جب بھی بیاتی اونٹنیاں چھٹتی پھریں۔ سورہ تکویر۔ ترجمہ: اور جب دریا جھونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی تو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرف ہوگی اور کبھی ود کدہن اور کبھی واہیات اسما پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سرخ دریا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار کریں گے کہ میں کیا آپ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔